السلام علیکم ناظرین۔ ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں سب کو کوئی 2 3 کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی جھکتی نظروں اور چپتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے مگر سسرالی رشتے دار ہمسایوں کی باتیں جلتی پہ تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے طعنوں میں اور شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں۔ جو کسی سے جلنے والا ہو وہ تو ان لوگوں میں تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، تو وہ بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتار ہوئی تھی کہ وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کے بہنے لگے۔ واحد ایک اس کے شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی اولاد کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پہ بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے اس کی کرنی، کہ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیں گے۔ لیکن اس کے شوہر کسی صورت اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، لیکن کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لعن طعن کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ، تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہیں جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پر کھڑا کر دیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنایا، باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے صالحہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ،
حضرت مریم کے بنا شوہر کی اولاد ہو سکتی ہے تو میرے کیوں نہیں؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی اوبا سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی تھی اور اللہ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا۔ چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کا کسی کو امید تک نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح کے حالات میں مایوس مت ہو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ پاک سے امید رکھیں کہ وہ جب چاہے گا تو کسی پر بھی اپنی رحمت ضرور کر دے گا، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں اللہ کی امید چھوڑ کر دنیا کی فضولیات پر لگ جاتی ہیں۔ یہ میسج خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے، اور ہم اللہ کے حضور خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔